ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلق اشرف الانبیاء والمرسلین ابی الزہرا بالقاسم محمد وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انطقني بالهدى والهمني بالتقوى اللهم اجر ينام بالحكمة عن قلبي في لساني اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری نعرہ مشروطیہ محمد مواد قرآن تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ممات حب آل محمد المات شہیدہ العلماء ورثۃ الانبیاء انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بہت ہی قابل عزت احترام میرے بزرگان برادران ماہ شوال کے ان بابرکت ایام میں یہ عظیم مدرسۃ النجف جو مندرہ والی میں ہے حوزہ علم نجف ہے جامعۃ النجف میری دعا یہ ہے کہ اللہ پالنے والے کریم اس مدرسے کی بنا کرنے والے بسانے والے اور معاونت کرنے والے میرے مومنین و مومنات کے خدا بندہ توفیقات میں برکت عطا فرمائے یہ میں دوسری دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ویسے تو میں حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں لیکن جو ماحول مجھے آپ کے یہاں نظر آ رہا ہے مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے میں بلتستان میں بیٹھا ہوں یا قم میں بیٹھا ہوں یا نجف میں بیٹھا ہوں یا مشہد میں بیٹھا ہوں اس لیے کہ مومنین کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے شاگرد کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ استاد کیسا ہے میرے بڑے بزرگ ہستے ہیں برادر زیقم صاحب بھی کھچے ہوئے آپ چلے آتے ہیں اور آج کی جو مجلس ہے مرحوم کے کیا نام تھا جن کی مجلس کی ہے آج جس کی برسی کی مجلس ہے میرا عبید صاحب کے مرحوم خدا ان کو غریق رحمت فرمائے میں نے کہا نام مجھے دے دیجئے گا تو انہوں نے اپنے مرحومین کے لیے بھی اور ساتھ میں ان دو عظیم علماء کرام جو اس ملک کے پاکستان کے لیے ایک بے بہا نعمت تھے ایک مولانا محمد حسین نجفی صاحب اور دوسرے شیخ محسن نجفی صاحب یہ دونوں ایک کا تعلق آپ کے سرگودا کے پنجاب سے اور ایک کا تعلق ہمارے علاقے سکردو بلتستان سے ان دونوں نے میں آج چونکہ اقرار کرے ایک سید اقرار کرے تو وہ اقرار حقیقی ہوتا ہے اس لیے کہ علم ہمارا ورثہ ہے خاندان ہمارا ہے آل ہماری ہے لیکن جس ذکر کو قیامت تک زندہ رکھ جائے وہ آل محمد بھی ان کے مشکور ہیں یہ آپ
بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کام میں سیادت ہی ہو، سادات کے علاوہ بھی ایک جملہ کہوں گا آپ کی خدمت میں کہ سادات کا اگر احترام کیا ہے تو سادات نے احترام نہیں کیا ہے، غیر سادات نے سادات کا احترام کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ چودھری تحصیل سارے ہیں یہاں، بتاؤ اس کو چودھری بنایا کس نے ہے؟ یہ دنیاوی چودراہٹ کی تو مثال اچھی نہیں ہے، لیکن اگر اس آل، ابھی میرے مولانا صاحب پڑھ کے چلے گئے کہ اگر آل محمد کے گھر کی در کی ان کی ذات کی عظمت کو کوئی خاتون پہچان جائے تو قیامت تک کے لیے فضا ہو جائے۔ تو جو ہے نا میرے پاس ہے جی جگہ صاحب، اگر خاتون ہو حبش کی سرداری چھوڑ کے زہرا کی کنیز ہو جائے، اور کیا شرف ہے فضا تیرے لیے کہ حسنین تجھے ماں کہہ دے، اللہ اکبر، رسول تجھے بیٹی بنا دے، اس سے بڑھ کر فرض میں کہتا فیض کیا ہوگا؟ عورتوں میں سے اگر کوئی اس گھر کی عظمت کو جانے تو وہ فضا بن جائے، اگر مردوں میں سے چاہے وہ کسی یہودی کا غلام ہی کیوں نہ ہو، چھوٹ کے رسول کے در پہ آ جائے تو سلمان فارسی ہو جائے۔ حیدری تو جو فرمایا آپ نے، ہاں اللہ بڑا آپ کو بھلا کرے۔ کسی نے فرمایا کہ مولا امیر المومنین 25 سال خاموش کیوں رہے؟ اس لیے کہ مولا بھی مجبور ہوئے کہ بندے ساتھ نہیں تھے، ساتھ ہونا پڑتا ہے، نہیں تو ہمارے ائمہ ان سب کے ساتھ جو زندگی بسر ہوئی ہے، تو میں ان دونوں ہستیوں کا میں نے قریب سے، میں تو آغا شیخ محسن صاحب کو تو میں ان کو تایا جان کہتا تھا، اس لیے کہ آغا علی موسی صاحب میرے تایا جان تھے، میرے سسر بھی، اور اس کے ساتھ شیخ محسن صاحب، وہ 70 کی دہائی میں آپ کے پنجاب میں آئے، جس وقت ٹانگیاں دور سی تو وہ جڑیاں تیارہ بساں چل دیاں سن ہیں جی، فیصل آباد جانا انہوں نے، تو اس وقت کوئی 2 5 6 روپے کرایہ ہونا، تو جس طرح دی بساں ایسا تو انہوں پتہ ہے جی ہاں، اور راکٹ طیارہ اسی، واقعاً طیارہ اسی، ان طیاروں سے چل کے اس بندے نے خدمت دین کیا ہے، اور آج آپ دیکھیں جاتے جاتے وہ کسی گاؤں میں نہیں بلکہ پائے تخت اسلام آباد میں کوئی معمولی شے نہیں دے گیا، کوثر دے گیا ہے، وہ کوثر دے گیا، آپ کو کوثر دے گیا ہے۔ ہاں علامہ صفدر حسین نجفی علی اللہ مقام ہو، ابھی ماشاءاللہ جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، جن کی کاوشوں سے یہ مدرسہ بنا ہے، وہ ایک جملہ اپنی حیات میں فرمایا کرتے تھے کہ میرے شیعوں، میرے مومنوں، کسی کی قدر کرو تو اس کی زندگی میں کرو، مرن تو بات چنگا سی کہندہ کی فائدہ والا، آپ اس کی زندگی میں کرو کہ وہ تمہارے لیے کتنا اہم ہے، وہ زندہ ہو تو اس کی قدر کرو تاکہ اس کی زندگی سے تمہیں فیض حاصل ہو۔ واللہ یہ دونوں علماء، آج چونکہ میرا مجمع میرا ہی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہیں تو اگلے کھلو ہی جاتے رہے، توجہ آتے کئی تھاواں تو میں لڑ بھی بیٹھا ہوا، توجہ آتے نا، ہاں دوجیاں نہ نہیں ہوتے، اپنے لڑائی پہنی ہے ساری۔ تو ایسی دو ہستیاں کہ جن دونوں ہستیوں کا سب سے بڑا قصور ان کی نظروں میں یہ تھا کہ یہ کہیں اور سے نہیں آئے، نجف سے آئے ہیں۔ یقین کر رہے آپ ہیں، چونکہ میرا خاندان علمی خاندان ہے، ہمارا سکردو بلتستان سے تعلق ہے، میرے دادا جان آغا سید حسن الموسوی 1952 میں پہلے بلتی خطیب بنے موچی دروازہ میں، ان کے بعد ان کے بیٹے آغا علی موسوی صاحب، جن کو تعارف کا محتاج نہیں ہے، ہر قیادت کے ساتھ جو مددگار نصیر بن کے رہے وہ آغا علی موسوی صاحب تھے، ہے نا، میرے بزرگ بیٹھے یہاں پہ، وہ آغا امیر علی دہلوی ہو، آغا مفتی جعفر صاحب ہوں، علامہ عارف ہوں، اور حال کے ہمارے قائد جناب ساجد علی نقوی صاحب، ہر ایک کے ساتھ جو ہمیشہ ساتھ رہے وہ ہماری ہستی تھے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔
بارد دیگر صلوات اللہم صلی۔ تو آج کی یہ بابرکت محفل دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی، اور مجھ جیسے طالب علم کو میرے سزواری صاحب نے، خدا ان کو طول عمر عطا فرمائے، مسجد کے محراب کے مجلس کی زینت ہے یہ، بہت بڑی زینت ہے یہ، اور ہماری تحریک پاکستان، پھر تحریک لفاق فقہ، پھر تحریک، پھر آپ علماء کونسل کے ماشاءاللہ مرکزی عہدے پہ آپ ہیں۔ میری دعا ہوتی ہے ہمیشہ ان سے، اللہ ان کی توفیقات میں اور برکت عطا فرمائے۔ اور یہ جملہ جو میں نے پچھلی مجلس میں ایام فاطمیہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ میرے تایا جان آغا علی مرسی صاحب کہ جن کا ایک بڑا عہد رہا ہے IU بنانے میں، ISO بنانے میں، تحریک کا ساتھ دینے میں، جامع منتظر بنانے میں، وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے اپنی مجلسوں میں، اور یہی جملہ میں نے مولانا صفدر حسین نجفی کے زبان سے بھی سنا کہ جس گاؤں، جس شہر کو ایک عالم متدین کامل مل جائے، اس کی نسلیں سنور جاتی ہے۔ اے تو اڈیاں مند رہا لے ہو، نسلیں سنوریاں جیت، اس میں پیچھے محنت عالم دین کی ہوتی ہے۔ اور یہ جو جس دور میں مجلس پڑھ رہا ہوں، جتنی مخالفت علماء کی ہے، مجتہدین کی ہے، فقہاء کی ہے، میرا خیال ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اب اسی سے میں آپ نام لے ہی لوں، اچھا ہے کہ ایک منتظر مہدی ذاکر ہے کہ جو اس مجلس کے قابل نہیں تھا، وہ نہیں سے قابل۔ دیکھو کسی نے کہا کہ جو ہمیں شادیوں پہ ہنسانے کے کام آتا تھا وہ ممبر پہ آ گیا ہے۔ میں جملہ اگلا بھی کہوں گا، وہ جنہاں سانو وہ جڑے مار مار کے کیا پانڈے نہیں کہندے، جس طرح وہ پنڈانوں تساں دے دیتا ہے ممبر، تے پانڈے نے تے اپنا اندر بخانا ہے، جو مرضی ہے کر لو۔ مولا کے ایک جملہ سن لیں، کسی کو اتنی عزت نہ دو جو اس عزت کے قابل نہ ہو۔ کسی کو آزمانا ہو تو شہرت دے کے، دولت دے کے، عزت دے کے، اقتدار دے کے آزماؤ۔ اقتدار میں شریف وزیر اعظم بن جائے تو بیٹی وزیر اعلیٰ بن جاتی ہے، اور اگر ان کا ظرف کم ہو تو وہ وردیاں پہن کے دکھاتی ہے کہ ہماری اصل یہ ہے۔ کیا بکھیرا ہے میرے ملک میں ہے، اسی لیے فرمایا کسی نو آزمانا جے روٹی ڈال کھا کے ویکھو، سفر کر کے ویکھو، یہ تھوڑی جی عزت دے ذرا سرکار بابا جی، پھر گوڑا پڑھان دینے، اسی ہاتھ ملانے ہیں اسی تے گوڑے تے بہن دینے، نہ تو روے نہ تیرا گوڑا روے۔ مہران میں بلتستان کا ہوں، ہمارے ہاں علماء کے امامے کو، ابا کو بوسہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی نے کسی کا گوڑا نہیں پکڑا ہے۔ یہ گوڑا پکڑنا، ہاتھوں کو ایسے کرنا، مجھے اب پتہ لگا یہ سکھوں کا تو رواج ہو سکتا ہے، نہ محمد کا رواج ہے، نہ آل محمد کا رواج ہے۔ میری کھلی ہے کہ اللہ تو پریشان دے نہیں ہو بیٹھے میرے خیال ہے، چونکہ میں یہاں رہتا ہوں، میں بستہ کچھ پنجاب میں ہوں نا، ٹھیک ہے۔ عزت العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مومنین کے لیے۔ عزت یہ تو نہیں ہے اب آپ کے پنجاب میں کچھ پیر بنے ہوتے ہیں، سادات بھی ہیں، لیکن ان کے چہرے میں کوئی سادات کی نشانی بھی نہیں ہوتی ہے۔ گوڑے دیں جی، کچھ جو بڑے پکے پیر ہوتے ہیں نا مرید، وہ گوڑے نو ہاتھ نہیں لیندے، وہ سدھے جتی نو ہاتھ لاندے کہ بابا جی کوئی نظر کرم ہو بے تو وقت میں ممبر تے جا بن جا۔ تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، یہ شاید آپ کے علماء آپ کو نہ بتائیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہاں تک ہے کہ اگر میں ہاتھ ایسے کروں کہ آپ میرے ہاتھوں کو بوسہ دیں تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خود آپ آج تک میں نے آقا خمینی کو جہاں تک میں نے دیکھا سنا، مجھے نہیں پتا حوزہ علم قوم میں یا مشہد میں جتنے سال رہا ہوں میں 12-13 سال، میں نے کبھی یہ نہیں کسی ان کے شاگرد سے بھی نہیں سنا کہ خمینی نے کہا ہو میرا ہاتھ چومو، بلکہ کوئی چومنے کو ہوتا تو وہ ہاتھ ہٹا دیتے تھے کہ ہم ہاتھ چوموانے نہیں آئے، ہم تجھے آل محمد کی تعلیم بتانے آئے ہیں۔
میں ایک گل سناندہ جاواں تہاڈی توجہ ہے نا میرے پاس. علامہ عارف حسین حسینی جوان بھی تھے, قائد بھی تھے. میں آئی سو دے مڑیاں نو کیا اج دے دور میں کہ تساں خزاں ویکھی اساں بہار ویکھی. کیوں زاغم صاحب اساں بہار ویکھی ہے, ہن تو وہ بھی بڈھے ہو گئے نا, میں تو ہوتا ہو گیا. تساں خزاں ویکھی ہے اساں بہار ویکھی ہے. ایک دفعہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد پوری دنیا میں تحول آ گیا تھا اور دنیا کو پتہ چل گیا تھا کہ اگر ایران کے بعد دوسرا کوئی انقلاب کا مرکز ہوگا تو وہ پاکستان ہوگا. ٹھیک ہے. تو ایک میرے برادر آغا صاحب کے ساتھ ہوتے تھے, تو گرمی کا موسم, گاڑی بھی ایسی, میں ایک دفعہ بیٹھا میری کمر میں درد ہو گیا. آغا صاحب میں کہتے شاک بھی یہ صحیح نہیں ہے, کہ آغا صاحب یہی ہے. میں کہا تسی بہ سکتے ہو, اسی تے نہیں بہ سکتے دیتے, جہاں جمپ لگے آپ سہ سکتے, ساڑیاں پسلیاں نہیں سہ سکتی ہیں. گرمی بڑی, ایک جلسہ کرنا تھا, خطاب کر کے بڑی گرمی, بیٹھے تو جیسے ہوتا میں تو انہوں چٹ کٹ دیا ہے نا, بزرگوں تو انہوں میں کٹ دیا. بڑا وہ یہ خود اس نے بتایا مجھے. میں آغا صاحب کے پاؤں بات کرنے لگے, آغا صاحب آپ تھکے ہوئے ہیں, مجھے دبانے دیں. اس کا جملہ سنیں, کہا ٹھیک ہے آپ مجھے بھی ضرورت ہے کہ مجھے کوئی دبا دے, لیکن یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے. کیا بات ہے. ایسے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء وارث انبیاء ہیں میرے آقایون محترم. واللہ ڈسکے والوں, مندرہ والے والوں, آپ بہت خوش قسمت ہو کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسا ماحول فراہم کیا ہے جو جیسے کرونا میں وائرس کے بچنے کا سبب ہے نا, آپ اس دور کے ہر قسم کے سقیفہ کے وائرس سے بھی بچے ہو, اور آپ ہر قسم کے غالیوں اور نسیریوں کے وائرس سے بھی بچے ہو. بڑی مبارک ہو بھیجے تو آپ وہاں بیٹھے ہیں. اس مجلس کو کہتے ہیں, اس مجلس کو کہتے ہیں کہ مجلس میں پنجتن پاک آتے ہیں. پنجتن پاک ہر مجلس میں نہیں آتے جس میں علی کو رب بنایا جائے, نماز کو بے اہمیت بنایا جائے, پڑھنے والے کے چہرے پہ داڑھی ہی نہ ہو, وہ جو بکواس کرے نیچے سے واہ واہ ہا ہا ہو, وہ ذکر تمہیں پسند نہیں ہے, آل محمد کو کہاں سے پسند ہے. کیا بات کرتے تم لوگ. ایک بیٹھا ایک تنظیمی بیٹھا ہو عالم سے ہوئے آغا صاحب ہے کنو بلایا جائے, اس لیے کہ آپ کی قوت سماعت ہی پاک ہے. آپ ایک منٹ میں جج کر لیتے ہو کہ یہ کیا پڑھ گیا ہے. انہیں اگلا جملہ کی کہنا, جب پرانے مجلس پر سنانا آلے ہوندے سنا, وہ تو سانوں مجلس پڑھتے بھی ڈر لگتا ہے, اس لیے کہ اس کو سارا پتا ہے. کس وقت پتا ہے کہ جس کی زندگی علماء کی محفل میں گزری ہو. سبحان اللہ. کیا فرمایا کہ 1 گھنٹہ ایک عالم دین کی صحبت میں بیٹھنا 70 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے. یہ 2 ہستیاں بڑی مظلوم گزری تیرے پاکستان میں, ایک مولانا محمد حسین نجفی صاحب, ایک شیخ محسن صاحب. مجھے یاد ہے علامہ عارف حسین حسین کے شہادت کے بعد میٹنگ بیٹھی, میں تو ساتھ ہی ہوتا تھا آغا صاحب کے ساتھ, داماد بھی ہوا بیٹا بھی ہوا, میں نالی ہندہ سے. کہا آغا صاحب اس وقت موضوع ہیں تقی شاہ صاحب قائد بن جائیں, مولانا صفدر حسین نجفی صاحب آپ قائد بن جائیں. خوب سعید نقوی صاحب تو پہلے ہی سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے ہی ان کے تھے, لیکن ایک دفعہ تاکید ہوئی کہ شیخ محسن صاحب آپ بن جائیں, اس لیے کہ آپ کا مدرسہ بھی ہے, آپ کا سلسلہ بھی ہے, آپ قائد بن. اس کا جملہ سنیں. اس نے کہا آقایون محترم, میں قائد بن کے اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا پیچھے بیٹھ کے اس نسل کی تربیت کرنے میں مقام لے سکتا ہو. آئے آئے تو جو ہاتھ ہے نا, اب کو ساڑھیا 3 کیٹیگری آنے, آج ایسے پڑھنا لے آنا, یا وہ خطیب بنے گا, یا وہ مدرس بنے گا, یا وہ مصنف بنے گا, یا وہ قاضی بنے گا. ہمارے میں
لیکن کس نے قاضی بننا ہے، کس نے مدرس بننا ہے، کس نے خطیب بننا ہے، کس نے جمعہ نماز پڑھنے والا خطیب بننا ہے، یہ اس کی اپنی بھی چوائس تو ہے نا۔ مجھے آیت اللہ ہمارے شیخ قرتی صاحب کو آپ بہت سنتے ہوں گے، ایران کے قرآن کا درس دینے والے ہیں، تو محسن قرتی ابھی تک زندہ ہے، میرا خیال کم از کم ان کی 90 سال تک عمر ہے، ابھی وہ درس قرآن دیتے، لکھ کے بلیک بورڈ پہ جو بتاتے ہیں۔ وہ ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ جس وقت میں اپنی سطحی تعلیم کو کر بیٹھا تو میں نے خود ارادہ کیا کہ میں کیا کروں، مجلس میں نہیں پڑھنی ہوں گی، مدرس میں نہیں بن سکتا، مصنف میں نہیں، تو میں کیا کروں، میں درس اچھا دے لیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے اس کو چنا اور یقین کرنا ہے ایسا چنا کہ جس کی داد آل محمد نے بھی دی ہے اور اس وقت کے مجتہد خمینی نے بھی کہا کہ تیرا یہ کام صحیح ہے۔ وہ دیکھ جملہ سنو، جملہ سنو، روش تبلیغ میں ایک کتاب لکھی انہوں نے، اس میں پہلا جملہ زیغم صاحب کیا لکھا، انہوں نے کہا حضرات جس نے حسین کے ممبر پہ آنا ہے، جس نے امامہ سفید یا کالا پہنا ہے، کوئی فیشن نہیں ہے، کالا سادات دی نشانی ہے، سفید عالم ہے، امتی کی نشانی، امتی عالم ہے۔ کہا میرا پہلا جملہ یہ ہے کہ جس میں سعی صدر نہیں، برداشت نہیں، ایک اخلاق اچھا نہیں، دو، ٹھیک ہے، اور اپنے غصے پہ قابو نہیں، تو کوئی اور دکان کھول لے اس پاسے نہ ہو، کوئی اور کاروبار کر لے اس پاسے نہ ہو۔ اس لیے کہ اس ہماری فیلڈ میں سی رب شرح لی صدری کون کہہ گیا؟ موسیٰ۔ اللہ نے فرمایا علم نشرح لکا صدرک، تجھے ہم نے بن مانگے ہی دے دیا ہے۔ تو وجہ کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا الیک، اے میرے حبیب کن لنت رحمت، ہم نے تجھے مجسمہ رحمت بنایا ہے، اگر تو ترش زبان ہوتا، سخت دل ہوتا تو کوئی تیرے قریب نہ بھٹکتا۔ آج پوری کائنات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو سبب میرے رسول کے اخلاق کی وجہ سے ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو خلق عظیم کا محور بنایا ہے، اور جس میں اخلاق نہ ہو، برداشت نہ ہو، صبر نہ ہو۔ اور میں نے ان دونوں ہستیوں کو بڑا صابر دیکھا۔ جنہ تو محمد حسین ڈکو نو کیا نا، ایک دفعہ مدینے میں آئے ہمارے، میں مجھ سے پیار ہر عالم دین کرتا کہ میرے اس خانوہ آغا صاحب کا بھتیجا آغا صاحب، میں فارسی میں پوچھ بیٹھا، مدینہ ہمارے گجرا میں، کہ اتنی دنیا آپ کو کیا کیا گالیاں نہیں دی، کیا کیا الزام، بہت کیا نہیں کہا۔ ان کا جملہ سنا، کہہ رہے بیٹا مبارک سنو، یہ مجھے کہہ ہی رہے ہیں نا، تو جس نے تبلیغ شروع کی تھی اس پہ پتھر نہیں برسائے گئے، اسے مجنون نہیں کہا گیا، اسے ساحر نہیں کہا گیا، اسے شاعر نہیں کہا گیا۔ میں تو شکر کرتا ہوں ابھی کچھ کہتے ہیں، میں تو اس کے انتظار میں ہوں کہ کب کوئی مجھے مار جائے، لیکن یہ بھی ہو مارے، ہم پہ تانا زانی کریں، جو بھی کرے، جو اپنے اور علی کے راہ سے نہ ہٹے اس کو زمانے کا عالم کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ایام آپ نے مجھے ایام میں بلایا، اس سے پہلے جب آپ نے مجھے بلایا تھا وہ ایام فاطمیہ تھا۔ ابھی نجف سے اور قم سے، خصوصاً ہمارے مراکز علمیہ سے، کہا ایک ہے ایام عشر محرم، یہ تو پھر کائنات کی ہر جگہ وہ 10 دن 40ویں تک مولا حسین کے ساتھ۔ پھر آگے تاکید ہوئی کہ تم ایام فاطمیہ، جیسے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت ہی مولانا صاحب کے اس طریقے سے آپ نے یہ منایا ایام فاطمیہ، دنیا کو پتہ چلا کہ زہرا کیا ہے۔ اگر آپ کی مجلس سے نہ ہوتی، آپ کا ذکر نہ ہوتا، آپ کے علماء ممبر پہ نہ آتے تو کس کو کیا لگتا، کیا پتہ ہوتا کہ فاطمہ کیا ہے۔ آج ہر چینل
جتنے بیٹھے ہیں ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، کون مانگنے آئی تھی، کس نے روکا تھا، باقی چھوڑیں۔ یہ آپ کی مجلسوں کے سبب ہے، ممبر پہ آنے والے علماء کے سبب۔ تیسرا فرمایا کہ آپ ایام جناب امام جعفر صادق علیہ السلام پہ منائیں۔ وہ کیسے؟ فرمایا ایام اس لیے کہ شوال کے آپ کے دو ہیں شہادت کے ایام، ایک 15 شوال، ایک 25 شوال۔ تو انہوں نے کہا 15 سے لے کر 25 تک اس پورے دن کو ایام امام جعفر صادق بناؤ۔ اونچی صلوات پڑھو آواز سے بلند، توجہ فرمائیے گا۔ بس میرا تھوڑا سا میرا وقت رہ گیا، چونکہ آپ کے 12:30 بجے اذان ہونے آغاز ہے۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اور میں اپنی ڈیوٹی دے کے آپ بزرگوں سے، پیارے چہرے والوں سے دعا لے کے جاؤں گا۔ کیوں ضروری ہے امام جعفر صادق کے ایام منانا؟ غیر تو غیر، خود شیعہ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ صادق آل محمد کون ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ کچھ پوچھے مجھ سے، آقا مبارک تمہاری فقہ کا کیا نام ہے؟ حتیٰ کہ میں کلمے میں علی ولی اللہ کا اقرار کرتا ہوں۔ میرا دوسرا حسن مجتبیٰ ہے، میرا تیسرا حسین ابن علی ہے، میرا تیسرا علی ابن الحسین ہے، میرا 5واں امام محمد باقر ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ میری فقہ علوی ہے، نہیں کہا فقہ حسنی ہے، نہیں کہا فقہ حسینی ہے، نہیں کہا فقہ زین العابدین کا ہے، نہیں کہا فقہ باقری ہے۔ جب بھی میں نے اپنا تعارف کروایا کہا میری فقہ کا نام فقہ جعفریہ ہے۔ ان 12 اماموں میں سے میرے چھٹے امام کا نام کیوں ہے تو سن لو، اس لیے کہ آل محمد کو موقع ملا جب بنی امیہ اور بنی عباس لڑے، جب بھی دو لڑ پڑتے ہیں علی والوں کو موقع بڑا ملتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آج اسرائیل اور فلسطین اور اسرائیل لڑے ہیں، تو لڑائی تو ہو گئی، لڑائی یا فلسطین والوں کی تھی یا اسرائیل والوں کی تھی، حتیٰ کہ فلسطین کے رہنے والوں سے ہمارا عقیدہ نہیں ملتا، لیکن ان فلسطین والوں نے بھی کہا اے کلمہ پڑھنے والوں تم پہ تف ہو، لعنت ہو، ہماری مدد کو یا علی آیا ہے یا علی والا آیا۔ توجہ فرمائیں، حیدری یا علی، کون آیا ہے؟ ماریں گے یا کوئی سپاہ صحابہ کا جنگوی مر گیا، انہوں نے کہا اگر ایران نے حملہ کیا تو میری قبر پہ یہ کرنا، اور سن لو بڑا رش پہ گیا پھر اتھے، پہ کہ نہیں پیا؟ انہوں نے کہا تم مارنے جوگے نہیں ہو۔ اس دور کے علی کے فرزند خامنائی نے کہا امریکہ، روس، دوسرا اسرائیل تو کبھی غلطی نہ کرنا، عرب کے مسلمان اور ہیں ہم اور ہیں، اس لیے کہ یہودیوں کو یا علی نے شکست دی ہے یا علی والے نے شکست دی ہے۔ آج ڈرون حملوں نے ان کی نیندیں اڑا کے رکھ دی ہے۔ اب جو نہیں بھی مانتا تھا، سوڑی گل پتہ کی ہوئی ہے، جڑے ساڑھے ممبران تے کہندے نہیں سن مجتہد دی لوڑ کوئی نہیں، تقلید دی لوڑ کوئی نہیں، ہنداس اب بتاؤ پاور گنائی آئے سیستانی نے، آغا خامنائی نے، حسن نصر اللہ نے، جن کے سروں پہ کالے امامے ہیں، جن کے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ ہے، اور کہا وعد الصادق، یہ سچا وعدہ تھا کہ اگر تو نے حملہ کیا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، یہ حملہ کر کے بتلا دیا علی والے میدان سے بھاگتے نہیں، یہ یہودی بھاگتا ہے یا منافق بھاگتا ہے؟ حیدری توجہات ہے۔ پھر میں تازہ گل سناواں، گل ویلے دی تے بھل موسم دا، پرانی تے میں گالی نہیں سناندہ، میں مسجد دا خطیب بھی ہاں، جمعہ دا خطیب بھی ہاں، لائیو بھی تے سنانا پہندا۔
ٹھیک ہے. ابھی آغا رئیسی آئے نا, کیا بات. وہ ایک آرزو لے کے گئے, کاش جیسے آغا خامنہئی آئے تھے نا پاکستان میں, کوئی گیدرنگ ہوتی, پبلک ہوتی, بتاتے کہ غدیر والے بولتے کیسے ہیں. آئے ہائے ہائے ہائے, بتاتے تمہیں غدیر والے بولتے کیسے ہیں. لیکن وہ کیا کہہ گئے, کہا دیکھو نہ ہم تمہیں امداد دینے آئے ہیں نہ تم سے لینے آئے ہیں, ہم صرف تمہیں غیرت دلانے آئے ہیں. آئے ہائے ہائے, پوری بکدی مکل بکائی ہے, اکو سرے تھے گانڈے. ہم تمہیں غیرت دلانے آئے, اب بھی غیرت مند ہو جاؤ. تو نہ مانگ, گیس بھی دیتے ہیں, پیٹرول بھی دیتے, لینے والا تو بات. ابھی دستخط ہو رہے تھے زیغم صاحب, اتنے میں ان کے ابے نے, چودھری نے ادھر سے کہا خبردار ان سے نہ لینا کہ یہ ہماری پابندیوں والا ہے. تو جو آپ نے فرمایا, میں نے کہا تھا کہ ہمارا ملک غلام ہے, ہمارا نظام غلام آنے والے غلام ہے. یا اللہ میری دعا ہے کہ کسی ایسے کو سربراہ بنا جس کے دل میں خوف خدا ہو, اطاعت رسول ہو. کسی نے پوچھا آغا خامنہئی سے, آپ پہ اتنی پابندیوں کے باوجود, ایٹم آپ کے پاس, ساری دنیا کی میڈیسن آپ کے پاس, سب سے بڑا آپ کے پاس کاروبار دنیا کا, آپ ساری دنیا آپ سے مانگ رہی, آپ سے لوگ کس چیز سے ڈرتے؟ تو خامنہئی نے کہا سنو, لوگ اس سے نہیں ڈرتے کہ ہمارے پاس پاور ہے, اس سے نہیں ڈرتے کہ میرے پاس سپاہ ہے, پاسداران اسلامی ہے, اس سے نہیں ڈرتے کہ ہمارے پاس بڑی پاور ہے, زمین بہت بڑی ہے, ہمارے پاس ڈرون ہے. نا, یہ تمام چیزوں سے یہ لوگ ہم سے نہیں ڈرتے. سنو, یہ ساری دنیا کے لوگ ہم سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں. ہم خدا سے. اللہ بڑی مہربانی. آج اگر یہ مجتہد نہ ہوتا, مکتب تشیع امام جعفر صادق علیہ السلام کی فکر ماننے والوں, ہماری بنیادیں 3 چیزوں پہ بڑی کاربند ہے. ہمیں مٹنے نہیں دیتا ایک علی کی ولا, توجہات ہے, جو کسی در پہ جھکنے نہیں دیتا. دوسرا غم حسین, جو کسی مصیبت پہ بے صبر نہیں ہونے دیتا. اور تیسرے ہمارے مراجع, جو کسی دور میں بھی ہمیں ذلیل نہیں ہونے دیتا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. اور میرے چھٹے امام نے 65 سال سب سے زیادہ زندگی کی. میرے چھٹے امام نے 40,000 تو شاگرد ایک کلاس میں ہے نا. توجہ سنیں, کل ایک عالم دین نے کہا یہ پوری دنیا میں جتنے علوم ہو, وہ سائنس ہو, وہ میڈیکل ہو, وہ الیکٹرانک ہو, یہ جتنے تمہارے علوم ہیں, ہمارا چیلنج ہے تم جس علوم کو بھی حاصل کر رہے ہو اس کے فاؤنڈر کو دیکھو, وہ شاگرد امام صادق نظر آئے گا. توجہ فرمایا آپ نے. اس لیے کہ علوم کو, اس لیے کہ امام کو موقع ملا اور ہماری فقہ کو زندہ کیا. کیا بات ہے تیری میری کہ ٹی وی چینلوں پہ دیکھا رمضان میں سارے فقہ والے تھے کہ جنہیں کہ ڈرامے چ نکاح کیتا تے ہو گیا, ڈرامے چ طلاق دیتی تے ہو گئی. انہیں کہ میرا بیاہ بھی نہیں ہویا, میرا ادھر بیاہ ہویا کہ جنہیں بیاہ ہی سی. ہوئے 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 نہیں توجہ فرمایا. تو بولے شادی شدہ عورتوں میں تو ڈرامے میں آتی کہ نہیں آتی؟ نہیں ساڑھی فقہ جی ہو گیا. اور نیدر جی کیا ہی تاں بھی ہو گیا, اسے جی کیا ہی تاں بھی ہو گیا. ہمارے علماء شہیدی صاحب نے, شہنشاہ نقوی صاحب نے, ہمارے آقا برادران مہدوی صاحب نے کہا نا 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 نا, طلاق اتنی آسان نہیں ہے کہ ہو جائے. طلاق کے لیے شرائط ہیں جو فقہ جعفریہ بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ 4 علماء, ایک اہل حدیث بھی بیٹھ کے, ان کی باتیں الگ الگ تھی. اس پورے رمضان میں ہمارے آنے والے علماء کی شان
اس لیے تھی تو سن لو آج کی مجلس میں ہر بندہ اپنے امام کی بات کرتا تھا، ہمارے علماء کی زبان اپنی ہوتی تھی، کلام امام کا ہوتا تھا۔ اور جس کا امام جعفر صادق ہو، اور فرمایا میرے امام نے جب بھی کوئی مجلس پڑھے، اس عمل تاکید ہے ہمیں، جب بھی تم مجلس پڑھو زبان تمہاری ہونی چاہیے، کلام ہمارا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ذات بھی صادق ہے، ہمارا کلام بھی صادق ہے، ہماری گفتگو بھی صادق ہے۔ آج پوری دنیا میں ہر ایک اگر مکتب کو قبول کر رہا ہے تو وہ مکتب فقہ جعفریہ ہے، اس لیے کہ میرے چھٹے امام نے بڑے مشکل ترین اوقات میں آپ نے اس دین کو زندہ کیا۔ خدا کی قسم تو اور میں زندہ ہے تو اس امام کی وجہ سے ہے۔ اور کہا اے حاجیو جب تم جانا عرفات میں، مزدلفہ میں، خصوصاً منی میں، کہ منی میں جانا تو میری طرف سے یہ تمہارے لیے تبرک ہے، میرے جد حسین کی مجلس کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر دین بچا ہے تو میرے جد کی وجہ سے بچا ہے، اگر یہ دین زندہ ہے تو میرے جد کی وجہ سے ہے۔ اس لیے امام صادق نے فرمایا منی میں، مزدلفہ میں، خصوصاً منی کے ان 2 راتوں میں، 2 دنوں میں زیادہ سے زیادہ میرے جد کا ذکر کرنا، اجرکم علی اللہ۔ ایک ذاکر ذکر کر رہا تھا تو امام نے کہا بیویوں کو بھی کہو آپ بھی پردے میں آؤ، اور میرا مولا بھی بڑے زار و قطار حسین پہ روئے، اور جو کچھ تھا اس کو دے دیا کہ یہ بھی کم ہے کہ جو میرے جد حسین کا ذکر کرے۔ تمہیں کیا پتا کہ جب تم یہ ذکر کر رہے ہو نا تو تم نے تو اپنوں کو دیکھا ہے نا، میں نے اپنی ہستیوں کو یہاں دیکھا ہے۔ ہاں اجرکم اللہ کرے مجھے اور تجھ کو بقی جانا نصیب ہو۔ میں نے ہر امام کا روزہ دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، نجف بستہ ہے، مشہد تو بڑا بستہ ہے، کاظمین بھی، کربلا بھی، سامرا بھی، لیکن جہاں میرے اس امام کی قبر ہے نا وہ قبر اتنی اداس ہے، اجڑا قبرستان ہے۔ کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ قبروں پہ رونے پہ پہرا لگایا جائے؟ پہرا قبروں پہ تو نہیں لگتا نا، اس لیے کہ اسی قبر میں پہلا قبر امام حسن کی ہے، دوسری زین العابدین کی ہے، تیسری محمد باقر کی ہے، چوتھے میرے اس امام کی ہے۔ میں کہوں مولا آپ کو بھی زہر ملا اور آپ کے جد حسن کو بھی زہر ملا، لیکن فرق اتنا تھا کہ جب حسن کو زہر ملا تو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آئے، زینب روئی، ام کلثوم روئی، اتنے میں حسین آیا۔ حسین نے دیکھا کہ میرے بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے آ رہے ہیں، حسین نے رونا شروع کیا۔ ایک دفعہ زخمی حسن حسین کو دیکھ کے کہتا حسین تو نہ رو، میرا باپ تو نہ رو، کہ میں کیوں نہ رو؟ یہ جملہ اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں۔ امام حسن نے فرمایا لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، اے حسین جو دن تجھ پہ آنے والا ہے نا وہ کسی اور پہ نہیں آئے گا۔ گویا حسن کہنا چاہتے ہیں ابھی میری روح پرواز کرے گی، تو غسل دے گا، کفن دے گا، گو جنازہ واپس آ ہی جائے، لیکن جنازہ اٹھے گا تو صحیح نا، لیکن تو ایک حسین تو ہے کہ کربلا میں یک تو دلہا مارا جائے گا، تیری لاش پہ کوئی نہ آ سکے گی۔ ایام صادق میں ہاتھ جوڑ کے ایک دعا کے لیے جملہ عرض کر کے التماس سے دعا کہو۔ میں کہوں مولا حسین آپ کی لاش پہ اکبر نہ آ سکا، قاسم نہ آ سکا، عباس نہ آ سکا، یہ سارے شہید ہو گئے، لیکن مولا تیری قبر پہ ایک بی بی آ رہی ہے۔ شاعر نے ایک جملہ کہا، ہم نہیں بولتے، لے کے ہر چیز چلی تھی مدینے سے زینب، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا۔
ہاں کہتی ہے علی کی بیٹی کو رستہ دو علی کی بیٹی کو. آئی تو کیا دیکھا؟ خدا کسی بہن کو ایسا منظر نہ دکھائے. فرماتی ہے جو پتھروں میں اٹکی ہوئی لاش ہے. کہا انت اخی حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ انت ابن نبی المصطفیٰ، کیا نبی کا نواسہ تو ہی ہے؟ انت ابن علی المرتضیٰ، کیا علی کا بیٹا تو ہے؟ اور اگلا جملہ سنو، اولاد والے بیٹھے ہو. ایک دفعہ زینب کہتے انت ابن فاطمہ الزہرا، کیا تو وہی حسین ہے جس کو بولے چکیا پیس کے بالے؟ دونوں ہاتھوں کو حسین کی لاش میں رکھا، آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا الہی اللہم تقبل ھذا القربان، خدا بندہ میری قربانی کو قبول کرنا. اے قبولیت دعا کا وقت ہے، اذان کا وقت قریب ہوا چاہا بلکہ ہو چکا. بس ایک جملہ کہے کہ زینب نے وہاں دعا کی کہ حسین ہر ایک کی لاش آپ لائے، لیکن آسان تھا، آپ مرد تھے نا. لیکن جہاں زینب نے دعا کی ہے نا، جملہ کہوں اگر اجازت ہو کہوں میں جملہ، اس وقت دعا کی جب سر پہ ندا ماحول دشمنوں کا ہو، وہ کہے اللہ میری قربانی کو قبول کرنا. اے زینب تیری دعا قبول ہوئی. آج کائنات کے ذرے ذرے میں تیرے بھائی کا بھی ذکر ہے، تیری اولاد کا بھی ذکر ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد